کیا اس وقت قبریں نہیں تھیں؟ کیا اس وقت یہ شعبان کے مہینے نہیں آتے تھے؟ کیا اس وقت صحابہ کرام نہیں تھے؟ کیا اس وقت کے صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت سے کوئی لگاؤ اور پیار اور انس نہیں تھا؟ کیا ان کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا انہیں اپنے اسلاف کی، اپنے پرکھوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے آباء و اجداد کے تعلق سے کوئی فکر دامنگیر نہیں تھی؟ کیا انہیں اپنے آباء و اجداد جو فوت ہو گئے تھے ان کی بخشش کی پرواہ نہیں تھی؟ آپ بڑے پرواہ والے ہو، آپ کا ایمان ان کے ایمان سے زیادہ ہے، آپ کا شوق ان کے شوق سے زیادہ ہے، آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی لائی گئی شریعت اور دین پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق ان سے زیادہ ہے۔ یہ کوئی پاگل ہی سوچ سکتا ہے، جس کے پاس عقل ہو یہ بات نہیں سوچ سکتا۔ صحابہ، اسلاف کرام، ان کا جذبہ ایمانی آج کوئی سوچ سکتا؟ تو اگر ان لوگوں نے یہ سب ساری چیزیں نہیں کی اور دین کی ضرورت تھیں تو اگرچہ آپ کا مزاج کہتا ہے، آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، لیکن اگر نہیں کیا شریعت نے یا شریعت کے پہلے ماننے والوں نے، جن کے طرز عمل کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے۔ نبی اکرم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، لمبی چوڑی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا چلتے چلتے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میرے بعد جب زندہ رہو گے تو بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے۔ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اختلافات کی بھرمار ہوگی۔ اس وقت کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو ایسے موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے؟ جب اختلافات کی بھرمار ہو تو اس اختلافات کی نظر نہیں ہونا، اس سیلاب میں بہہ نہ جانا، بلکہ ایک رسی ہے اس کو پکڑ لینا تاکہ اس اختلافات کے شکار نہ ہو سکو۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری سنت کو اور میرے خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کی ہدایت کی سرٹیفکیٹ جاری ہو چکی ہے، ان کی سنتوں کو فالو کرنا، اس کو پکڑ لینا۔ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، داڑھ کے دانت سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی نئی چیزوں سے جو ایجاد ہو جائیں ان سے بچنا۔ وَإِيَّاكُمْ، بچنا اس سے، بھاگنا اس سے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس طرح کی حدیثیں ایک دو نہیں، بہت تیری ہیں۔ اگر لوگوں کو بدعتوں کو سنت کا نام دے دیا جائے تو پھر مجھے بتائیں یہ بدعت کی جو مذمت ہے وہ کس دن کام آئیں گی؟ کن کاموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعت کی مذمت کی تھی اور کن چیزوں سے روکا تھا؟ آپ نے روکا ہی تھا اس چیز سے جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ کے تھرو نہ ملی ہو۔ جو چیز مشروع نہ ہو اسلام میں وہ بدعت کہلاتی ہے۔